أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ ہلال کہتے ہیں جو چاند ہوتا ہے شروع کا یا آخر کا، کریسنٹ، اور بدر کہتے ہیں فل مون کو۔ تب ہلال کی جمع اہلہ، لوگ آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دو کہ یہ لوگوں کے لیے کیلنڈر اور حج کو ڈٹرمن کرنے کا ذریعہ ہے۔ عرب کا سب سے امپورٹنٹ ایونٹ حج تھا۔ حج باقاعدہ ایک عبادت تو تھی ہی تھی، ایک سیزن تھا پورا۔ آج بھی سعودی عرب میں چھٹیاں حج سیزن میں ہوتی ہیں، اسکول کالجز بند ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں پنجاب میں ویکیشن 2 ماہ کی گرمیوں میں ہوتی ہیں، کوئٹہ میں اور ناردرن ایریاز میں جہاں زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے وہاں سردیوں میں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سعودی عرب میں حج سیزن میں چھٹیاں ہوتی ہیں، نئی جابز کریٹ ہوتی ہیں، بے شمار ڈرائیورز چاہیے ہوتے ہیں، بے شمار دوسری سروسز کے لیے نوجوان چاہیے ہوتے ہیں۔ تو کالج اور یونیورسٹیوں کے طلباء، ان کے لیے حج سیزن کی جابز نکلتی ہیں، کالج اور یونیورسٹی سے چھٹیاں ہوتی ہیں اور وہ ان جاب پر کام کرتے ہیں۔ لہذا بہت امپورٹنٹ ان کی زندگی کا جو تھا ایک اہم ایونٹ وہ حج تھا۔ تو یہ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دو کہ یہ ایک کیلنڈر اور حج کو ڈٹرمن کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، اور ہرگز یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پچھواڑوں سے داخل ہو۔ یہ ان کے ہاں ایک بدعت رائج تھی کہ یہ بدشگونی سمجھی جاتی تھی کہ انسان حج کے لیے گھر سے نکل آئے اور پھر وہ واپس اپنے گھر میں نہ آئے، اور اف ایٹ آل اس کو آنا پڑے تو پھر سیدھے راستے سے نہ آئے بلکہ گھر کے پیچھے سے دیوار پھاڑ کر نقب لگا کر اس میں سے داخل ہو۔ تو اس کو کلیئر کیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، ہاں نیکی تو اس کی ہے جو اللہ سے ڈرے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اپنے گھروں میں اپنے دروازوں سے آؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، البتہ زیادتی نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب پچھلا رکوع وہ روزے کا، رمضان کا رکوع تھا، اور اس میں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ریاضت کروا رہا ہے وہ چاہتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، کہ تم گنتی کو پورا کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں گائیڈ کیا ہے، تمہیں ہدایت سے نوازا ہے، قرآن مجید عطا فرمایا ہے، اس پر تم اللہ کو بڑا کرو، اللہ کی کبریائی کو قائم کرو۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی صرف زبانی اللہ اکبر کہنے سے تو نہیں ہو سکتی، اس کے لیے باقاعدہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑ کر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو قائم کرنا ہوگا۔ اب ساتھ ہی اگلے رکوع میں اس پر حکم شروع ہو گیا، اور پھر آگے متعدد آیات آئیں گی، اسی موضوع پر چلتا رہے گا۔ پھر درمیان میں اور موضوعات آئیں گے چھوٹے چھوٹے، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ تاریخ بنی اسرائیل میں سے قتال کا ایک واقعہ نقل کیا جائے گا، انشاءاللہ پڑھیں گے اس پارے کے آخر میں۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو جہاں تم انہیں پاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں نکال دو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑی برائی ہے۔ یہ ایک سافٹ اسلام کا جو تصور ہے وہ کیا ہے کہ کولڈ بلڈڈ مرڈر نہ ہو، یعنی باقاعدہ کسی کو جان سے مارنا یہ تو برا سمجھا جائے، لیکن اسے زندہ رکھ کر اس کا خون پی لیا جائے، اس کی کھال ادھیڑ لی جائے، اس پر ظلم اور زیادتی کی تمام حدیں کراس کر دی جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ کرنے کا کام ہے۔
یہ ہے وہ نظام، باطل نظام کے جو ہمیشہ اسلام کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے۔ اور آج اگر ہم دیکھیں انٹرنیشنل پالیٹکس کو، اس وقت دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں، تو بالکل یہ فتنہ جو ہے یہ آپ کو صاف نظر آئے گا کہ مسلمان اگر قتال کریں تو وہ جرم عظیم ہے، اور پھر وہ کسی اور بہانے سے پوری کی پوری قوم کو تباہ کر دیں بمباری کر کے، تو وہ ان کے نزدیک جائز ہے۔ تو والفتنۃ اشد من القتل، اور فتنہ و فساد یہ قتل سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، اور مت جنگ کرو ان سے مسجد حرام کے گرد و نواح میں، حتیٰ یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ خود تم سے لڑیں۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، اور اگر وہ مسجد حرام کی وسینٹی میں تم سے لڑیں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو ان کو قتل کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کی یہی سزا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، پھر وہی لفظ آیا، اور ان سے لڑتے رہنا یہاں تک کہ فتنہ فروغ ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کا ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو اس لیے کہ وہ کل تک جنگ کر رہے تھے، ان پر زیادتی نہیں کی جائے گی، سوائے ان میں سے جو ظلم پر قائم رہیں ان کے ساتھ لڑا جائے گا۔ اگر پوری قوم، پورا قبیلہ ہتھیار ڈال دے تو پھر ان پر زیادتی نہیں ہوگی۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، ماہ حرام کی پابندی ہے بدلے میں ماہ حرام کی پابندی کے۔ والحرمات قصاص، اور تمام حرمتیں عدلے کا بدلہ ہیں۔ فمن اعتدی علیکم، بس جو کوئی تمہارے اوپر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم، تو تم بھی اس کے ساتھ زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور نہ ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں۔ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، اور نیکی کیا کرو، احسان کا طریقہ اختیار کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کی روش اختیار کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اب دیکھیں درجہ بدرجہ بات آگے بڑھ رہی ہے۔ روزے کی عبادت، اب اس کے بعد اگلی جو عبادت ہے وہ حج کی عبادت ہے۔ لیکن حج کہاں ہوتا ہے؟ روزہ زمین پر ہر جگہ رکھا جا سکتا ہے اور رکھا جاتا ہے، لیکن حج صرف ایک مقام پر ہو سکتا ہے۔ اور جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، یہ سورہ بقرہ کا زمان نزول غزوہ بدر سے پہلے مدینہ منور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہے۔ اچھا، اب حج کرنا ہے تو حج پر، اس جگہ پر جہاں حج ہوتا ہے، قابض کون ہے؟ مشرکین۔ لہذا اب اصل آبجیکٹو کیا ہوگا؟ جو پہلے کہہ دیا کہ ان کے ساتھ جنگ کرو، وہاں سے نکالو جہاں سے تمہیں انہوں نے نکالا تھا، اب مکہ مکرمہ کو مشرکین کے قبضے سے چھڑانا ہے۔ اچھا، اب پہلے وہ بیان کر کے اب حج کی فضیلت اور حج کے مسائل بیان ہو گئے، تاکہ مسلمانوں کے اندر ایک اشتہا پیدا ہو کہ یار حج کرنا ہے، ہم پر فرض ہے، ہم نے بھی اللہ کا گھر دیکھنا ہے، اور ہم نے بھی عرفات دیکھنا ہے، ہم نے بھی منی دیکھنا ہے، ہم نے بھی صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنی ہے۔ اب یہ اشتہا ہے، جب مسلمانوں کو جوش آئے گا تو پھر مسلمان جو ہیں وہ اس کے لیے اپنا تن من دھن لگائیں گے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے مکمل کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، لیکن اگر تم گھر جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، تو جو بھی قربانی کا جانور میسر ہو اسے وہیں پر قربان کر دو، جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جانور قربان کیے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اب جن لوگوں نے حج کی سعادت حاصل کی ہے تو یاد کرتے چلے جائیں، سر کب مڈایا جاتا ہے؟ جب قربانی ہو جائے۔ آج کل جو حج ہوتا ہے، آپ وہاں پر پیسے جمع کرا دیتے ہیں اور آپ کو ایک وقت دے دیا جاتا ہے کہ آپ کی قربانی اتنے بج کر اتنے منٹ پر ہوگی، اب اس کے بعد آپ اپنے سر مڈا لیتے ہیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنے سر نہ مڈاؤ، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ قربانی اپنے محل کو پہنچ جائے۔
فمن کان منکم مریضا، بس جو کوئی تم میں سے مریض ہو، او بہ ادم من راسہ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے اس کو سر منڈانا پڑ جائے، بال کٹوانے پڑ جائیں، تو کیا ہے؟ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تو اس کے ذمہ بطور فدیہ روزے ہیں یا صدقہ ہے یا پھر ایک قربانی ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، پھر جب تمہیں اطمینان نصیب ہو تو جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرے کا حج سے پہلے، یہ حج تمتع کا ذکر ہو رہا ہے، جو عام طور پر ہم لوگ جاتے ہیں تو ہم حج تمتع کرتے ہیں کہ پہلے ہم ایک عمرہ کرتے ہیں، جاتے ہی یہاں سے احرام باندھ لیتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، پھر عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں، اور پھر حج کے موقع پر دوبارہ احرام باندھتے ہیں۔ جبکہ جو حج قران ہے اس میں ایک ہی احرام کے ساتھ پہلے عمرہ کیا جاتا ہے اور پھر احرام اتارا نہیں جاتا، اور پھر جب حج کا موسم آتا ہے اسی احرام کے ساتھ پھر حج کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا حج افراد ہے کہ جس میں عمرہ نہیں ہوتا، صرف حج ہوتا ہے، جو وہاں کے رہنے والے لوگ کرتے ہیں۔ تو یہاں ذکر ہو رہا ہے حج تمتع کا، تو فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جو حج سے پہلے عمرے کا فائدہ اٹھانا چاہے، فمستیسر من الحج، تو اس کے ذمے جو قربانی اسے میسر ہو وہ ہے۔ ہم سب لوگ جو یہاں سے جاتے ہیں جو کہ حج تمتع کرتے ہیں، تو لہٰذا ہم وہاں پر قربانی بھی کرتے ہیں۔ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم، اور جو کوئی استطاعت نہ رکھتا ہو قربانی کی تو اس کے ذمے 10 روزے ہیں، 3 ایام حج میں رکھے گا اور پھر 7 روزے وہ واپس آ کر رکھے گا۔ تلک عشرۃ کاملہ، یوں وہ پورے 10 ہو جائیں گے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، اور یہ فیسلٹی کسی حاصل ہے کہ جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے گرد و نواح میں نہ رہتے ہوں۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بدلہ لینے کا بڑا سخت ہے، سزا کا بڑا سخت ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے جانے پہچانے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، تو جو کوئی ان مہینوں میں حج کا ارادہ کر لے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو ایام حج میں احرام کے دوران نہ تو عورتوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، یعنی غیر عورت کے ساتھ تو ویسے ہی یہ سب کچھ حرام ہے، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ بھی کوئی بے حجابی کا معاملہ، جنسی تعلق کا کوئی بھی ریفرنس وہ جائز نہیں ہے۔ نہ اللہ کی نافرمانی جائز ہے اور نہ ہی حج کے دوران لڑائی جھگڑا جائز ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی بھلائی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ وتزودوا، اور زاد راہ لیا کرو، فإن غیر زاد التقوی، بے شک بہترین زاد راہ خدا خوفی ہے۔ یعنی انسان کو حج کی تمام پروویژنز بھی ساتھ لینی چاہیے، لیکن خدا خوفی جو ہے وہ ساتھ لے کر ضرور جانا چاہیے۔ دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ۔ واتقونی، مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے ہوش مندو، اے دل والو، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اگر تم حج کے سفر میں اللہ کا فضل بھی تلاش کرو، یعنی کوئی کاروبار بھی کرو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو جاتے ہوئے یہاں سے آپ کوئی پروڈکٹ لے جائیں، وہاں جا کر فروخت کر دیں، یا وہاں سے آپ کوئی چیز خرید کے لائیں اور یہاں آ کر فروخت کر دیں، ان دونوں صورتوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر جب تم عرفات سے واپس لوٹو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو مشعر حرام میں، یعنی مزدلفہ میں۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ڈائریکٹ کیا ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور یقیناً اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، پھر واپس چلو من حیث افاض الناس، جیسے لوگ واپس آتے ہیں۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی جو حرم کی سرزمین کہلاتی ہے اس سے عرفات باہر ہے، اور یہ بدعت رائج ہو گئی تھی ان کے ہاں کہ چونکہ وہ حدود حرم سے باہر ہے عرفات، لہذا حج کے لیے عرفات نہیں جایا جائے گا بلکہ اس کے بارڈر پر ہی قیام کر کے واپس آ جایا جائے گا۔ اس سے یہاں منع کیا جا رہا ہے کہ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں وہیں سے واپس آؤ، واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگو،
ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، اور پھر جب تم اپنے مناسک مکمل کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، پھر تم اللہ کو یاد کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، او اشد ذکرہ، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ یہ کیا تھا کہ جو منی میں قیام ہے حج کرنے کے بعد، ہوتا نا 2 یا 3 دن قیام، آگے ذکر آ رہا ہے اس کا، تو اس میں قریش جو ہے وہ ظاہر ڈیرا لگا ہوا ہوتا ہے منی میں، گپ شپ بھی ہو رہی ہوتی ہے اور کچھ بیان وغیرہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس میں وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ اپنے بڑوں کے قصیدے پڑھتے تھے۔ شاعر تو ان کا بچہ بچہ تھا، تو قصیدے پڑھتے تھے اور وہاں محفل لگتی تھی، جیسے مشاعرہ ہو رہا ہے، واہ 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 واہ، مقرر، یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پر۔ کہا جا رہا ہے کہ اس کی بجائے اللہ کو یاد کرو، اور جتنا تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے ہو اتنا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کا ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، لوگوں میں سے کچھ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں عطا کر دے، لہذا آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ نوٹ کیجئے گا یہاں حسنہ کا لفظ نہیں آیا، ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا ہی میں عطا کر دے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ آگے جو اپریشیٹ کیے جا رہے ہیں حجاج، وہ کون ہیں؟ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، اور ان میں سے کچھ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی کی توفیق دے۔ حسنہ جس کی جمع حسنات ہے، یہ عربی زبان میں نیکی کے لیے لفظ ہے، تو اے اللہ ہمیں دنیا میں نیکی کی توفیق دے، وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت میں بھی ہمیں حسنہ عطا کر، اور آخرت کا حسنہ جو ہے وہ جنت ہے، یاد رکھیے گا۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ عام طور پر جو اس کا مفہوم سمجھا جاتا ہے کہ وہاں دنیا بھی ماننی چاہیے، دنیا کا مال و اسباب بھی مانگنا حسنہ سے مراد لے لیا جاتا ہے، اور آخرت میں حسنہ وہ بھی وہ تو ہے ہی ہے، جنت ہے اور آخرت کی اور نعمتیں ہیں، لیکن یہ جو دونوں دعاؤں کو آپ کمپیئر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلی دعا میں جس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ حسنہ کیا تقاضا کر ہی نہیں رہے، وہ صرف دنیا مانگ رہے ہیں۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، تو یہ وہ لوگ کہ جو دنیا میں بھی حسنہ مانگتے ہیں اور آخرت میں بھی حسنہ یعنی جنت مانگتے ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کی کمائی کا حصہ ملے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو۔ فمن تعجل فی یومین، تو جو حج کرنے کے بعد 2 دن ٹھہرا منی میں، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ومن تاخر، اور جو 1 دن اور ٹھہرے، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یعنی آپ 12 ذی الحج کو بھی منی سے واپس آ سکتے ہیں حج مکمل کر کے، اور آپ 13 ذی الحج کو بھی وہاں 1 رات اور قیام کر کے 13 ذی الحج کو بھی کینکریاں مار کر واپس آ سکتے ہیں۔ لمن اتقا، شرط بار بار وہی ہے، جو اللہ سے ڈرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا حیا، یہ بڑی قیمتی متاع ہے، ہمیں ہر وقت اس کی طلب کرتے رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت واز ہے کہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، میں تمہیں بھی اور اپنے آپ کو بھی اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ تو میں بھی اسی سنت کو اپناتے ہوئے اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، میں آپ سب حضرات کو بھی اور خود اپنے آپ کو بھی اللہ کے تقوی، اللہ کے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یاد رکھنا تم سب کے سب اسی کے حضور اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ ایک خاص کیریکٹر ہے کہ جو اپنا پبلک فیس بڑا برائٹ رکھتا ہے، یعنی جب وہ اسمبلی میں خطاب فرما رہے ہوں گے صاحب، تو معلوم ہوگا کہ ان جیسا انسان دوست آدمی ہے ہی کوئی نہیں۔ ترجمہ سنیے گا،
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کی بات آپ کو بہت متاثر کرتی ہے، فی الحیات دنیا، دنیاوی زندگی میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو گواہ بناتے ہیں، وہ شخص اللہ کا گواہ بناتا ہے اپنے دل کی بات پر کہ میرا دل جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے اور ایسا ہو رہا ہے اور ایسا ہو رہا ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ اصل میں وہ انتہائی جھگڑالو آدمی ہے، وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ واپس لوٹتا ہے، وہاں سے مڑتا ہے، یعنی اسمبلی کے فلور سے یا کسی اور پبلک فورم پر گفتگو کر کے تقریر فرما کر جب وہ واپس اپنے گھر کو لوٹتا ہے، اپنے علاقے میں، سعی فی الارض لیفسد فیہا، تو دوڑ دھوپ کرتا ہے کہ زمین پر فساد پھیلائے، ویہلک الحرث والنسل، اور تباہ و برباد کر دے کھیتی اور نسل کو، یعنی جب وہ اپنے علاقے میں آئے گا تو پھر معلوم ہوگا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں، صرف اس بات پر کہ اس کا کوئی ملازم اور اس کا کوئی ہاری اس کے سامنے بولا تھا، اس کو جان سے مروا دے گا۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ایسے ہی کوئی متکبر انسان تھا، اس کا ہاری اس کے سامنے بولا، تو ایک انہوں نے کمرہ اس کو دیا ہوا تھا رہنے کے لیے، تو اس کے باہر سے کنڈا لگا کر اندر پیٹرول چھڑک کر اس کو آگ لگا دی اور فیملی کے سمیت جو ہے اس کو زندہ جلا دیا۔ یہ سب کچھ اسی زمین پر ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ آخرت تک مؤخر کرتا ہے سزا کو، لیکن اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں سزا دی کہ اس نے کیا یہ کہ جلا کر پھر وہاں پر باقاعدہ بلڈوزر پھیڑ کر اس کا نام و نشان مٹا دیا اور وہاں پر پکی سڑک بنا دی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد، کچھ سالوں کے بعد، وہ اپنی مرسیڈیز گاڑی پر گیا، اب وہ اپاہج ہو چکا ہوا تھا، اتر کر چل نہیں سکتا تھا، تو اسی مقام پر گاڑی کھڑی کی اور ڈرائیور کو بھیجا کہ یہ فلاں کام کر کے آؤ۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ کوئی سرکٹ شارٹ ہوا یا کیا ہوا، اور اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس کو جلا کر راکھ کیا۔ لیکن یہاں وہ جو دوسرا حصہ ہے وہ زیر بحث نہیں ہے، یہ پہلا حصہ کہ کسی فلور آف دی اسمبلی ہو یا کوئی اور بڑا فنکشن ہو، کوئی ویلفیئر کا کام ہو رہا ہو، اس کی وہ صدارت کر رہے ہیں، تو اس پر وہ انسانی ہمدردی اور انسان دوستی کی باتیں کرے گا، زمین و آسمان کے خلافے ملائے گا کہ ہم سب سمجھنے میں مجبور ہو جائیں کہ شاید اس جیسا کوئی انسان دوست پیدا نہیں ہو۔ لیکن وہ اپنے علاقے میں جاتا ہے، یہ جو کہا نا حرث اور نسل، یعنی اپنے ہاریوں کی بیٹیاں، ان کی بیویوں کے ساتھ بدکاری کرنا، یہ ان کا عام شغل ہے، یعنی نسل کو بھی برباد کرنا اور کھیتی اور پروڈیوس کو بھی برباد کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اسے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو آمادہ کرتا ہے اس کو اس کا غرور نفس مزید گناہ پر، فَحَسْبُهُ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور انسانوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کھپا دیتے ہیں اپنے آپ کو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، دیکھنا شیطان کے نقوش پا کی پیروی نہ کرنا۔ انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ جو دو چیزیں ملائی گئی ہیں کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقوش پا پر نہ چلو۔ ہم پڑھیں گے 8ویں پارے میں جا کر کہ اللہ تعالیٰ کو شیطان نے چیلنج کر رکھا ہے کہ اللہ اگر تو مجھے ایکسیس دے دے انسان تک تو میں ثابت کروں گا کہ انسان اس مقام کا اہل نہیں جو تو نے اس کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اجازت ہے، تو اس نے کہا بس میں اب تیرے سیدھے راستے پر مورچہ بندی کروں گا اور انسانوں پر حملہ آور ہوں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اب وہ صراط مستقیم پر بیٹھا ہے نا،
پہلے تو اس نے سامنے سے حملہ کرنا ہے، ایمان ہی نہیں لانے دینا کسی کو۔ آج دنیا کی عظیم اکثریت، انسانوں کی عظیم اکثریت، وہ اسلام لانے ہی سے بیزار ہے، اسلام کو سب سے بڑا فساد سمجھتی ہے، مسلمانوں کو سب سے بڑا فتنہ سمجھتی ہے، اسلام کے قریب بھی آنے کو تیار نہیں، قبول کرنا تو بہت دور کی بات۔ پھر جو قبول کر لیں پھر شیطان آتا ہے ان کے پیچھے سے کہ بس تم مسلمان ہو گئے ہو، بخشے بخشائے ہو، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اسے خیال آئے کہ نہیں نہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے، کہتا اچھا نماز روزہ حج زکوٰۃ کرو، اور اگر تمہارے پاس وسائل ہیں تو ہر سال حج کرو، رمضان میں عمرہ کرو، بس تم سے زیادہ نیک آدمی اور کوئی نہیں ہے۔ پھر اگر اس پر سے بھی کو آ جائے کہ نہیں دین پر عمل کرنا چاہیے، تو کہتا ہے کہ بس اپنی ذات کی حد تک تم عمل کرو، دوسروں کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں، ہر شخص آزاد پیدا ہوا ہے، تمہیں کوئی رائٹ نہیں ہے کہ تم دوسرے کو کوئی نصیحت کرو اور دوسرے کو تلقین کرو، اپنی نہ بیڑو۔ اور پھر کوئی ایسا بھی کر لے تو کہتا ہے کہ بس دین کو اب قائم کرنے کی، نافذ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو اصل مضمون یہاں پر چل رہا ہے کہ اب اللہ کے راستے میں تمہیں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑنا ہوگا، اور لڑ کر مکہ مکرمہ کو آزاد کروانا ہوگا مشرکوں سے۔ اور یہ پوری زمین کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسجد بنا دی، اس پوری زمین کو اللہ کے باغیوں سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکروں سے پاک کرانا، آزاد کرانا، یہ کیا ہے؟ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن قدم قدم پر شیطان روکتا ہے۔ ہم میں سے کوئی اس بات کو سمجھ بھی لے اور پھر اس راستے پر چل بھی نکلے تو پھر شیطان نفاق کے بیج بوتا ہے اور اس کو منافق بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اگر تم ڈگمگا گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح نشانیاں معجزات آ گئے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو یاد رکھنا بے شک اللہ تعالیٰ بالادست آل مائٹی حکمت والا ہے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ خود آئے ابر کے سائبانوں میں سے، بادلوں میں سے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔